السلام علیکم تمام احباب کو۔ ہر معاشرے میں مرد کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی مین فاؤنڈیشنز ایک مرد نے رکھنی ہوتی ہے۔ اس کی ڈیولپمنٹس، ایک مرد اس کی ڈیولپمنٹس میں سب سے مین کردار تھا۔ میں نے تاریخ کو کچھ زیادہ نہیں پڑھا، لیکن جتنا پڑھا یا جتنا پڑھنے کی کوشش کی یا جتنا سمجھا یا جتنا سمجھنے کی کوشش کی، مرد کا کردار کہیں پر بھی گھر چلانے کا نہیں تھا۔ اس کا سسٹمیٹکلی چیزوں کو ڈیولپمنٹ میں کام تھا۔ اس کا کام چیزوں کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جانا تھا۔ اوبیسلی عورت کا کردار بھی بہت اہم ہے، لیکن اس وقت عورت کے کردار پہ بات نہیں ہو رہی۔ آج میرا موڈ ہے مرد کے کردار پہ بات کرنے کا۔ میں نے مرد کو آج جتنا اپاہج، جتنا ذہنی معذور دیکھ رہا ہوں، مجھے تاریخ میں کہیں پر بھی مرد اتنا اپاہج نہیں ملا۔ مرد کا کام تھا ڈیولپمنٹس کا، انیشیٹ کرنے کا، پروگریس آپریٹ کرنے کا۔ لیکن اب آج کے معاشرے میں مرد کا کام صرف شو پیس کے طور پہ رہ گیا ہوا ہے۔ اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ قابل ہے، اسے اپنی قابلیت ثابت کرنی پڑتی ہے، بٹ ناٹ ان اے سینس آف credibility, but in a sense of favorism. اسے تا حیات اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا ہے، he is credible، وہ قابل ہے۔ وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، بینگ اے مین، ہم ثابت کر رہے ہیں۔ کیسے ثابت کر رہے ہیں یہ ایکسپلینیشن ہے، اس پہ بات ہوگی۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، مرد کی صرف پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو گیا، دیٹس آل، دیٹس فائن۔ اس کے بعد وہ مرنے تک اپنے لڑکا ہونے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوتا ہے۔ پہلے ماں باپ کی نظر میں اسے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اچھا بیٹا ہے۔ کیسے ثابت کرنا ہے؟ پہلے اسکول کالجز میں رزلٹس اچھے لے کے آؤ، پھر اس کے بعد اچھی جاب، اچھا کیریئر ڈیولپ کر کے دکھاؤ، پیسہ کما کے دکھاؤ، جتنا پیسہ تم کما سکو کماؤ۔ میٹر یہ نہیں ہے حلال ہے حرام ہے، ایک حد تک ہوتا ہے کہ حرام نہیں ہونا چاہیے، تب تک جب تک سامنے نہیں ہوتا۔ جس دن جیب میں آ جاتا ہے نا، جس دن ان کی ضروریات ضروری ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اسٹیٹس اہم ہو جاتا ہے، اس دن یہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے مولویوں کو بھی حرام کام کرتے دیکھا ہے، میں نے قاضی کو بھی حرام کام کرتے دیکھا ہے۔ انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ میں نا۔ میں نے پولیس آفیسرز کو حرام کام کرتے دیکھا ہے، میں نے ٹاپ ایلیٹ کو وہ کام کرتے دیکھا ہے کہ شرمندگی سے بھی 4 ہاتھ آگے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کا کام ایمانداری ہے وہ بڑے پراؤڈ سے بے ایمانی کر رہے ہیں، اور وہ خود نہیں کر رہے ہوتے۔ مرد کو صرف پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، اسے خرچنے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ صرف ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے لیے مرد کچھ نہیں خریدتا، وہ صرف ثابت کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے ماں باپ کی پہلے کرتا ہے، پھر گرل فرینڈ، بیوی، سو کالڈ جو مرضی آپ کہہ لو، پھر اس کو اچھا بن کے دکھانا کہ میرے جیسا مرد اسے کہیں نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد بچوں کو تا حیات ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کہ وہ ایک اچھا باپ ہے۔ ان کی ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر چیز، ہر آسائش انہیں مہیا کرنے کے بعد، بٹ ایٹ دا اینڈ مرد اپنے لیے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سوال سب سے مین ہے، سب سے اہم ہے۔
وہ صرف ثابت کر رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا. وہ صبح گھر سے نکلتا ہے کام کے لیے، سارا دن کام کرتا ہے. کوئی 5 بجے گھر جائے، کوئی 6 بجے گھر جائے، کوئی 8 بجے جائے، کوئی 10 بجے جائے، جب مرضی جائے. اسے گھر جا کے پورے دن کا رزلٹ دینا ہوتا ہے کہ آج اس نے کیا بہتر کیا، آج وہ ان کے لیے کیا کر کے لے کے آیا. اپریسیشن کے نام پہ اس کو آج تک مرد کو کچھ نہیں ملا. ملتا ہوگا بٹ مجھے نہیں نظر آیا. اپریسیشن کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے. اپریسیشن کے نام پہ اس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وٹ یو کین مور دین دیٹ، وٹ یو کین ڈو مور دین دیٹ. اس سے زیادہ کر کے دکھاؤ. تم اگر 100 روپیہ کما کے لے گئے ہو، اگلے دن 200 کر کے دکھاؤ. اگلے دن اس 100 کو 1000 کر کے دکھاؤ، 1000 کو لاکھ کر کے دکھاؤ، لاکھ کو کروڑ کر کے دکھاؤ، کروڑ کو 10 کروڑ کرو. جب تک سامنے والے کے خرچنے کی اوقات سے بڑھ کر نہیں نہ وہ کرتا، تب تک نو اپریسیشن. ہاں، جس دن اس نے کم کمایا یا جس دن اس نے کسی ایک چیز میں اپ ڈاؤن کر دیا، ڈپریمیشن اسی وقت مل جاتی ہے، ٹانٹ مل جاتے ہیں، ڈسکریجمنٹ مل جاتی ہے. اس سے زیادہ اپاہج مرد آپ نے کہیں دیکھا ہے جتنا اس معاشرے میں؟ اور اس مرد کو اپاہج بھی مرد نے کیا ہے، عورت نے نہیں آگے کیا. عورت تو بڑی دیر بعد آئی اس کو اپاہج کرنے کے لیے. عورت نے تو سیکھنا پڑا نا کہ اپاہج کرنا کیسے ہے، اسے ذہنی ٹارچر کیسے دینا ہے. مرد نے انیشل سٹیج بنا لی. کمپیریٹیو پہلے لوگوں کا معیار ان کی جسمانی طاقت تھی. قبیلے کے اندر جو طاقتور ہوتا تھا اسے قابل گنا جاتا تھا. اس کے بعد نالج آ گئی، اس کے بعد پریکٹیکلٹی آ گئی کہ اس کی طاقت وہ کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہے، وہ اپنا نالج کہاں کہاں استعمال کر کے معاشرے کو بینیفٹ دے سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں اس کی قابلیت، اس کی طاقت ڈزنٹ میٹر. میٹر یہ کرتا ہے وہ کس جگہ پہ اس کا گھر ہے. اگر وہ کسی گاؤں کھیڑے میں رہتا ہے تو اس کے پاس کتنی زمین ہے، کتنے ایکڑ ہیں، کتنے مربع ہیں، کتنی بھینسیں ہیں، کتنے ٹریکٹر ہیں، کتنی ٹرالیاں ہیں، کتنی گاڑیاں اس کی حویلی میں کھڑی ہیں. گاڑیاں سب سے موسٹ، گاڑیاں سب سے زیادہ اہم. وہ کس گاڑی پہ آتا ہے، وہ کس گاڑی پہ جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ شہر میں ہے تو کس فیز میں رہتا ہے، وہ کس ٹاؤن میں رہتا ہے، اس کے انڈر کون کون سی طاقتیں آتی ہیں، اس کا گھر کا رقبہ کتنا ہے، اس کا سورس آف انکم کوئی نہیں پوچھتا. اس کے پاس انکم کیا ہے یہ پوچھتے ہیں. اس سے گھٹیا، اس سے گرا ہوا معاشرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اسلام کی تعلیم صرف اس حد تک دی جاتی ہے کہ اس سے بینیفٹ کیا مل رہا ہے آپ کو. ہمیں سکھایا جاتا ہے والدین کا ادب کرو. اوبویسلی کرنا چاہیے، کمپلسری ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ والدین کے ادب سے زیادہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں آگے، کہ تم اس ادب میں پھنس نہ جاؤ، وہ ادب تمہیں باندھ نہ لے، وہ رسپانسبلٹیز تمہیں اتنا اپاہج نہ کر دیں کہ تم مینٹل سٹیٹ میں صرف دھوبی کے بن کے رہ جاؤ، دھوبی کے کتے کی طرح، گھر کا نہ گھاٹ کا. صبح جاؤ گھر سے باہر، شام کو جاؤ گھر. نہ گھر تمہارا نہ گھاٹ تمہارا، تم صرف ایک پپٹ بن کے رہ جاؤ. مجھے جو چیزیں نظر آئیں گی میں ان پہ بات کرتا ہوں، لیکن میں کسی اور سے بات کر نہیں سکتا کیونکہ کسی اور میں میری باتوں کو شاید سننے کی، یا میں غلط ہو سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا میں ہی درست ہوں، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اپنے نظریے سے بات کر رہا ہوں. قرآن میں، حدیث میں آپ کو مرد کی رسپانسبلٹیز کچھ اور ملتی ہیں. وہ ایک آزاد مخلوق ہے، لیکن ہم غلام ہیں. غلام خریدنا بند ہو گئے ہیں، لیکن اس معاشرے میں اولاد کو غلام بنا لیا گیا. جب تک اولاد خود باغی نہ ہو جائے، یا اولاد خود غلام بنانے کے قابل نہ ہو جائے. غلام بنانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے سورسز اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ تمہارے ارد گرد ملازموں کی ایک فوج ہو. ادب ایک الگ چیز ہے، اور ادب میں آپ کو مفلوج کر دینا ایک الگ چیز ہے.
کئی الفاظ ایسے ہیں، کئی نظریات ایسے ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ بھی بات کر سکتا ہوں. کیوں؟ میری بات سننے والا شاید کوئی بھی نہ ہو، میری سننے والا شاید کوئی 2-4 ہوں، کوئی 8-10 لوگ میری بات سن بھی لیں. ہم نے اصل میں سیکشنز ڈیوائڈ کر دیے ہیں. جو اگر شخص پولیس میں چلا گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے کہ میں ہی پولیس میں ہوں، میں ہی کوئی لا، میں ہی قانون ہوں، میں نے امپلیمنٹ کرنا. کوئی بندہ اسے کرٹیسائز نہیں کر سکتا باہر سے، کوئی سمجھا نہیں سکتا اسے. وہ آپ کو پھاڑ کے رکھ دے، آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے اسے کچھ کہا تو اسے بچانے کے لیے اور بہت سے لوگ آ جائیں گے جو آپ کو پھاڑ کے رکھ دیں گے. اس لیے طاقت کرداروں میں رکھ دی گئی ہے. ایک سرکاری افسر کچھ بھی کر لے، سرکار ہے نا اسے بچانے کے لیے. یہ ملک، یہ سوسائٹی، یہ شہر، یہ گاؤں، یہ سب کچھ اداروں کے لیے نہیں تھا بنایا گیا، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا. مرد اب طاقت کا بھوکا ہو گیا. یہاں پہ آ کے اسے طاقت چاہیے. جہاں پر اسے طاقت جسمانی یا روحانی مل رہی تھی، اسے میدان جنگ میں نکلنا پڑتا تھا، اسے میدان عمل میں اپنے آپ کو کریڈیبلٹی شو کرنی ہوتی تھی. اب اسے کریڈیبلٹی پیسے میں مل گئی ہے. مجھے آج تک کوئی بھی ایسا سرکاری افسر یا سرکاری سیاستدان یا سو کال جو بھی کوئی ہو نہیں ملا جس نے حرام کا کمایا اور دبا کے اور اس کی اولاد حلال کی نکل آئی ہو. گندے پانی سے صاف شہر آباد نہیں ہوتے، صاف باغ نہیں لگتے. گندے پانی سے گندی ہی فصل ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل فیلڈ ہے. معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے جن چیزوں کو سمبلائز کر دیا، آج معاشرہ ان چیزوں کو ایز اے پریورٹی لے کے چل رہا ہے. اسلام کے نام پر اسلام کو برباد کرنے کے لیے ایک شہر آباد کیا گیا جس میں جاہل لوگ صاحب اقتدار ہو گئے، اور قرآن، حدیث، مسجد ان لوگوں کے حوالے کر دی گئی جن کا کام صرف 4 دیواری میں بیٹھ کے خطبے دینا اور بیان دینا ہے. معاشرے کے نام پہ ایک کھوکھلی سی جگہ ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ خدا ہے، اس کو خدا بنا دیا گیا ہے. جس چیز نے ہمیں تباہ کیا ہے، ہم نے اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے عورت کے کندھے کا سہارا لیا ہوا ہے. ہم یونیورسٹی کالجز کے اندر جس کی جتنی سہیلیاں ہوں گی وہ اتنا پاپولر ہوگا، اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس سہیلیاں بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ میگنیٹ ہے نا پیسہ. اٹس لائک دا چک میگنیٹ. آپ کے پاس ہو، یو کین اکوائر واٹ ایور یو وانٹ. لوگ ضدی ہو سکتے ہیں، جاہل ہو سکتے ہیں، ان پڑھ ہو سکتے ہیں، لیکن اندھے نہیں ہو سکتے. اور لوگوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے انہیں وہی نظر آتی ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. مجھے اس سے کوئی اجتناب نہیں ہے کہنے میں کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جو دنیا کا سب سے گھٹیا ترین معاشرہ ہے، اور میں اس معاشرے کو سدھارنا چاہوں بھی تو میں اپاہج ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے اوپر ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ڈال دی گئی ہیں کہ میں اپنا سر اٹھا کے نہ دیکھوں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. میں انہی میں سر گھسا کے بیٹھا ہوں. خدا ہمیں ہدایت عطا کرے کہ ہم اپنی اس بگڑی ہوئی رت کو سدھار سکیں. کیونکہ آپ یہ امید کریں کہ کوئی آ کے آپ کی ہیلپ کرے گا تو وہ نہیں کرے گا. آپ کو برباد کرنے کے لیے لوگ آ سکتے ہیں، آپ کو آباد کرنے کے لیے لوگ نہیں آئیں گے. آباد کرنے کے لیے آپ کو خود نکلنا پڑے گا، اور وہ ہم نکل نہیں سکتے. ہم کیونکہ ذہنی معذور اور غلام طبیعت لوگ ہو گئے ہیں. کوئی معجزہ ہی ہے کہ ہم میں شعور آ جائے. باقی جزاکم اللہ خیر. سننے والوں کا شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ. اگر کوئی بات غلط لگے، کسی بات پر اعتراض ہو تو ضرور آگاہ کریں.
میں اپنی اصلاح کرنا چاہوں گا، میں اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، جو مجھے نظر آئے گا میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کسی کو میری اظہار رائے اجتناب ہو تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ فی امان اللہ۔